آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حالت یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے اپنی چادر مبارک یا شلوار مبارک جو تھی اس کو آپ نے اوپر کی ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر کسی سے ناراض ہو کر آ رہے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ دوست کو اپنے دوست کی ادا کا پتہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جب قریب آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور حضرت عمر کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ تنازع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن تنازع کو پھر مزید لمبا کر دینا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ اب دیکھیں، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، دونوں صحابہ کے امام ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق تو حضور کی زندگی مبارک میں سیدنا ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائی، ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ سنے، آپ غصے میں ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی غلطی میری تھی، لیکن میں نے معافی بھی مانگی، حضرت عمر نے معاف نہیں کیا۔ جیسے ہی سیدنا عمر کو پتہ چلا، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں جب پہنچے، پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں چلے گئے، پھر دوڑے۔ اب جیسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ غصے کے اندر، غصے کی حالت میں آ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ اب یہاں پہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے، اللہ کے نبی اللہ کی قسم غلطی میری تھی، کہ کہیں آپ غصے میں کوئی سخت الفاظ دوبارہ نہ بول دیں، پہلے بھی ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو ناراضگی اس بات پر تھی کہ ابو بکر صدیق نے معافی مانگی، آپ نے معافی نہیں کیا۔ تو جب قریب آئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قریب آ کے بیٹھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا درس شروع کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میرے صحابہ کی جماعت، کیا تم اس بندے کو معاف نہیں کر سکتے جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، جھٹلا رہی تھی، تو جو بندہ میری تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، تو کیا میری خاطر فعلا انتم تارکونی، میری خاطر میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ساری دنیا اپنا مال ہٹا رہی تھی، یہ صدیق اکبر تھے جو اپنا مال میرے اوپر اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ بولے، اس حدیث سے میں نے ایک دو مسئلے حل کیے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ سارے مقام والے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ کلاس ہیں، جن کو خود کائنات کے امام فرما رہے ہیں کہ آپ میرے لیے میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اب دیکھیں، امت کے حکمران ہیں، مثالی حکمران ان کو کہا گیا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو مثالی حکمران، ان سے بھی غلطی ہوگی، ناراضگی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ غصے میں ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد اب چاہے آدمی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی مانگی۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، میں صدیق ہوں، میں نبی کا دوست ہوں، میں جو چاہوں جس وقت چاہوں جب چاہوں کروں، عاجزی، معافی مانگی۔ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بڑا ہونے کے باوجود بھی انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو بندہ غلطی کو معافی مانگ سکتا ہے۔ چھوٹے سے معافی مانگنے میں انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس کا اپنا معیار خود کا بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ابو بکر صدیق معافی مانگ کے حضور کو جب بات بتائی تو حضور نے غصے کا انداز اس لیے اختیار کیا کہ معافی مانگنے کے باوجود بھی آپ نے معاف نہیں کیا۔ وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم اس پر تبرہ نہیں کرتے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے انسان ہونے کے ناطے جب غلطی ہو جاتی۔ اب پھر دوسری بات، جب وہ معاملہ
عدالت میں پہنچ گئے، سب سے بڑی عدالت اللہ کے بعد روح زمین پر سب سے بڑی عدالت کس کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میرا قصور نہیں ہے، کہا اللہ کے نبی قصور تو میرا ہی ہے، غلطی تو میں نے کی ہے، غصہ میں نے کیا، ناراضگی میری تھی، اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب معاملہ اگر عدالت میں چلا جائے تو اس کو چاہیے جس کا معاملہ ہو وہ بھی سچ بولے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سچ کے اندر برکت ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی انسان پھنس جاتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم میری خاطر میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ مقام، یہ احترام ہے۔ ذرا بڑا چھوٹا انسان ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کے بعد انسان کو اپنی غلطی پر نادم بھی تو ہونا چاہیے نا، یہ حقوق العباد ہے، بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ آج کا جو سبق تھا، جو درس تھا، یہ حقوق العباد کے حوالے سے تھا کہ چھوٹا بڑا اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مال والا تقوی والا ہے، یہ نہیں کہا حسن والا، اللہ نے کہا جس کے پاس تقوی زیادہ ہے۔ تقوی کا معیار یہ ہے غلطی جس سے ہو جائے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگ رہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنا سنایا سب سے پہلے مجھے، پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔